ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب وتنفتح البصائر بعد غين فتنكشف الغياهب والغيوب وينسى ظلم من ظلموا وتشفى جراح في الفؤاد لها. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد. محترم سامعین و ناظرین حضرات، آج آپ کے سامنے اس مختصر سی نشست میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں. ظاہر ہے آپ جانتے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اتنی عظیم ہستی جن کو جد الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، اور ان کی نسل سے کتنے سارے انبیاء کرام بھی آئے ہیں. ان کی تفصیل اس مختصر وقت میں مکمل تو بیان نہیں ہو سکتی. تفصیل ان کی بڑی کتابوں کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، قصص الانبیاء کے اندر بھی، لیکن چند ایک باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کون ہیں؟ جد الانبیاء ہیں، جن کا یہ لقب ہے. اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے؟ عراق کے اندر. مختلف روایات ہیں مسلم میں، بائبل میں، لیکن خلاصہ کہ آپ عراق میں ہی پیدا ہوئے. اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کس گھر میں پیدا ہوئے؟ بت خانے والے گھر میں، جہاں بتوں کی فیکٹری تھی. باپ ان کے بت بناتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے باپ کا تذکرہ قرآن میں کیا کہ ان آزر کے نام سے، یقول ابھی آزر ان کا نام تھا. بعض نے مورخین نے ان کا نام طارق بھی لکھا، لیکن یہ لقب ہو سکتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آزر کے نام سے ہی خطاب کیا ہے. تو آزر نام ہے اور طارق ان کا لقب ہے. یہ ان کے گھر میں پیدا ہوئے. جب دیکھا وہ بت بناتے تھے تو یہ بھی پریشان، اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے پوجا کی جا رہی ہے، انہیں لے کے منڈی میں جا کے بیچا جا رہا ہے. جو ہی یہ شعور سنبھالتے گئے، سوال ان کے توحید والے بڑھتے گئے. آخر یہ کہنے لگے میں اپنے رب کو ڈھونڈنا چاہتا ہوں. چاند کو دیکھا تو کہا یہ کچھ روشن نظر آ رہا ہے، لگتا ہے یہی رب ہوگا. جب وہ گم ہو گیا، فلما آفلا، جب وہ گم ہوا تو کہتے ہیں کہ نہیں یہ رب نہیں ہو سکتا. پھر سورج کو دیکھا، کہتے ہیں ھذا اکبر، یہ بڑا ہے، یہ میرا رب ہوگا. وہ بھی جب گم ہو گئے کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا، میرا رب بھی مجھے ہدایت دے گا. آخر نتیجہ یہاں تک نکلا کہ باپ نے جب یہ سوالات اور انداز دیکھے کہ یہ تو ہمارے بتوں کے خلاف ہے اور ہماری شرکیہ جو دعوت ہے اس کے بھی خلاف چل رہا ہے، گھر سے نکال دیا گیا. قوم کے ساتھ جب خطاب ہوا، قوم نے دیکھا کہ ابراہیم ایسی باتیں کر رہا ہے تو انہوں نے بھی سوال جواب اور ان سے مناظرہ ہوا. مناظرہ اس انداز سے کہ وہ جب قوم گئی میلے کے اوپر، ان کا جو میلے لگتے تھے وہاں، کہتے ہیں ہمارے ساتھ چلو. انہوں نے کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں، تم جائیں. حالانکہ جسمانی نہیں روحانی تکلیف تھی کہ یہ شرکیہ کام کیوں کرتے ہیں. اور ایک یہ بھی بتانا تھا کہ یہ قوم دلائل کی بات نہیں مانتی، جو نقلی قرآن و سنت کے دلائل، لیکن انہیں عقلی طور پر اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت دی کہ عقلی طور پر سمجھایا. جب وہ میلے سے واپس آئے تو اس دوران انہوں نے سارے بت توڑ دیے. ایک بڑا جو بت تھا اس کے اوپر کلہاڑا رکھ دیا، اس لیے کہ ان کو سمجھانے کے لیے آئیں گے تو بھی بڑے سے پوچھ لو. اور یہی ہوا جب آئے، ہاں جی یہ کیا ہوا، ابھی ہمارے بت توڑ دیے گئے، جی بڑے سے پوچھو. اب یہاں ان کو موقع مل گیا تبلیغ کا، توحید کا، تو مناظرہ بھی شروع ہو گیا. اے ابراہیم تو جانتا ہے کہ لا ینطقون، یہ تو بولتے ہی نہیں ہے، یہ تو مٹی کے بنے کھڑے ہیں. انہوں نے کہا جو بولتا ہی نہیں پھر تم اسے اپنا حاجت روا مشکل کشا کیسے مانتے ہو، جس کے اندر روح تک بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا اچھا لگتا ہے ہمارے اوپر اٹیک کر رہا ہے، ہمارے بتوں کی توہین ہو رہی ہے. فانصروا آلہتکم، مریدو تم اپنے الہوں کی مدد کرو، مریدو تم اپنے الہوں کی مدد کرو، اس کو مارو. اور یہ بات جب اس وقت کے بادشاہ نمرود تک گئی تو اس نے بھی پھر مناظرہ شروع کر دیا. کہتا ہے میں رب. انہوں نے کہا نہیں تو نہیں ہو سکتا، میرا رب زندہ کرتا ہے مارتا ہے. اس نے کہا میں زندہ مارتا ہوں بھی اور زندہ بھی کرتا ہوں، الغرض. تو وہاں بھی مناظرہ جب ایسے عروج کے پہنچا کہ بات نہیں مانی جا رہی، انہوں نے کہا اچھا چلو جی جاؤ لکڑیاں اکٹھی کرو. لکڑیاں اکٹھی ہوئی ہیں تاکہ آگ اتنی بڑی جلائی گئی کہ شعلے آسمانوں تک. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر ڈالا گیا. سیدنا ابراہیم، کون ابراہیم؟ جنہوں نے توحید کے لیے سب سے پہلے جن کے کپڑے اتارے گئے.
سیدنا ابراہیم علیہ السلام کون؟ جن کی توحید کے لیے سب سے پہلے آگ کے اندر جنہیں ڈالا گیا۔ سیدنا ابراہیم کو جب چولہے اپنا بٹھایا گیا جھولے کے اوپر، آگ کے اندر جب ڈالا گیا تو اللہ نے آرڈر کر دیا، اے آگ یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جانا، سلامتی والی ہو جانا، کچھ نہیں کہنا۔ تقریباً 7 دن کے بعد جب وہ آئے کہ ہڈیاں ہوں گی کچھ بھی نہیں ہوگا، تو آئے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام تلاوت کر رہے ہیں، ذکر اذکار کر رہے ہیں۔ الغرض کون؟ ابراہیم علیہ السلام، جنہوں نے توحید کے لیے اللہ اکبر تکلیفیں اٹھائیں، گھر سے بے گھر قوم نے بھگا دیا، حتیٰ کہ اسی موقع پر جبریل علیہ السلام بھی آئے۔ بعض فرشتے کہتے ہم آپ کی مدد کریں، کہنے لگے اللہ نے بھیجا تو جو حکم دیا کرو، اگر اللہ نے نہیں بھیجا تو زندگی بھر میں نے کبھی کسی غیر اللہ سے مدد نہیں مانگی، تم سے کیسے مانگ سکتا ہوں؟ کون؟ ابراہیم علیہ السلام، جنہوں نے بیت اللہ کو بنایا۔ اذ یرفع ابراہیم القواعد، مستری سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ کون ابراہیم؟ جن کا بیٹا اسماعیل مزدور بن کے بیت اللہ کی تعمیر کراتے رہے۔ کون ابراہیم علیہ السلام؟ جن کے بیٹے اسماعیل کے ایڑی کے نیچے فرشتے نے پر مارا، زمزم پوری دنیا میں بابرکت بن گیا۔ کون ابراہیم علیہ السلام؟ جن کی بیوی سیدہ ہاجرہ صفا مروہ پہ دوڑی۔ اے نبی، اے ولی، قیامت تک آنے والے مسلمانوں، جہاں ہاجرہ دوڑی وہاں دوڑو گے، جہاں آرام سے چلی وہاں آرام سے چلو گے۔ کون ابراہیم علیہ السلام؟ جو مینا کے میدان میں لے کر جا رہے سیدنا اسماعیل کو، جو 86 سال کے بعد اللہ نے بیٹا دیا، ذبح کرنے کے لیے انگلی پکڑ کے جا رہے ہیں بیٹا ذبح ہونے کے لیے، کہ فامر ففعل ما تؤمر، اے ابو جو حکم دیا کر گزرو، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، لے کر جا رہے ہیں۔ شیطان آیا، حملہ کرنے لگا کہ بیٹے کو برباد نہ کر، نیچے جھکے، 7 کنکریاں اٹھا کے ماری، دفع ہو جا، یہ میں اپنے محبوب کی محبت میں سب کچھ برداشت کر رہا ہوں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام مصر سے گزر رہے تھے اپنے ہجرت کے سفر میں، جہاں ان کے بیوی کو کافروں نے، ان ظالموں نے اور بدکردار بادشاہ نے گرفتار کرا لیا۔ حضرت ابراہیم بھی اور سیدہ سارہ بھی وہاں پہنچ گئی۔ سیدنا ابراہیم کو باہر روک دیا گیا، سارہ کو اندر لے کے گئے۔ اندر بادشاہ نے کچھ شرارت کرنے کی کوشش کی، ہاتھ آگے بڑھایا، صحیح بخاری اٹھائیے، سیدہ سارہ کہنے لگے یا اللہ پاک دامن جسم ہے، عزت کا سوال ہے، کسی غیر محرم کا ہاتھ نہیں لگا، خیال کرنا۔ وہ آدمی کے ہاتھ اس کا لڑکھڑاتا نیچے گرا، فرمایا اے اللہ اسے اٹھا دے، اگر یہ مر گیا تو کہیں گے اس نے مارا، کمرے میں کوئی اور تھا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، بنی ہوئی کام آتی ہے نا۔ ایمان مضبوط ہو تو رب تعالیٰ کیسے انتظام کرتے ہیں اور کیسے بات مانتے ہیں۔ دل میں سوچ رہی ہے، سامنے سب کچھ ہو رہا ہے۔ پیارے ساتھیو، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے توحید کو پھیلایا، توحید کے لیے سارا مار کھائی، توحید کے لیے آگ میں گئے، توحید کے لیے کپڑے اتارے گئے، توحید کے لیے انہوں نے ہجرتیں بھی کی، سفر بھی کیے، حتیٰ کہ وادی غیر ذی زر کے اندر اپنی بیوی کو اور چھوٹا معصوم بچے کو بھی چھوڑ کے گئے، روتے رہے، سب کچھ برداشت کیا۔ اس لیے جو رب کی محبت میں آ جائے، جو رب سے سچی محبت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کے نام، نشان، علامتوں کو بھی قیامت تک کے لیے زندہ رکھتے ہیں۔ کون ابراہیم علیہ السلام مکے کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ جل ھذا البلد آمنا۔ کون ابراہیم علیہ السلام مکے والوں کے لیے کہہ رہے ہیں ورزق اہلہ من الثمرات، کہ ان کو پھل دیجیے اللہ، اتنی برکت۔ آج آپ کو بے موسم پھل بھی ہر وقت ملتے رہیں گے، کبھی آپ کو وہاں کمی محسوس نہیں ہوگی۔ کون ابراہیم علیہ السلام مکے کے، اے اللہ تو مجھے کہہ رہا ہے کہ اذن فی الناس بالحج، کہ میں حج کا اعلان کروں، یہاں کون آئے گا؟ اللہ نے فرمایا اعلان کرنا تیرا کام ہے اور لوگوں کو وہاں پہنچانا پرندوں کی شکل میں ہمارا کام ہے۔ آج پرندوں کی شکلوں میں جہازوں میں اڑ اڑ کر وہاں دنیا پہنچ رہی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے عمرے کرتے ہو یاد رکھو بیت اللہ بنانے والے ابراہیم علیہ السلام، اور صفا مروہ پر بھی، مینا میں بھی آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محبتوں کی یہ علامات اللہ نے قیامت تک اسی طرح قائم رکھ دیں کہ میرے ابراہیم کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دعا کی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ پیارے ساتھیو، ہمیں صحابہ کرام اور انبیاء کے نقش قدم پہ چلنے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ سیرت پڑھیے اور جو انہوں نے اپنے اولادوں کے لیے مانگا، اللہ تعالی ہمیں اپنی اولادوں کے لیے بھی اچھے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔